اس لیے میں یہ بھی بتا دوں اب آخر میں، ایسا بھی نہ ہو کہ ہر جمعرات کو یہاں آ کر کے تو چادر چڑھ رہی ہے مگر ماں سے یہ بھی نہ پوچھ رہا کہ ماں تو نے بھی کپڑے نئے بنائے کہ نہیں بنائے، یہ تیرا بھی چشمہ جو ٹوٹا ہوا ہے صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ خدا والے تمہاری حاضری کو نہیں دیکھیں گے جب تک تم اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھو گے۔ یہ سن لو، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بری تو لگے گی کہ مولانا کیا کہنے لگے، میں سچی بتا رہا ہوں۔ ہاں ارے بولتے کیوں نہیں ہو زور سے؟ میں نے بعض کو دیکھا کہ جمعرات کا ناغہ نہیں ہو رہا ہے مگر ماں فاقے پہ فاقہ کر رہی ہے تو ماں سے نہیں پوچھتا۔ نادان مزاروں پہ بھی جا، اہل سنت کی علامت ہے، مگر اس سے پہلے ماں سے بھی پوچھ لے، ماں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں کے پاؤں دبا لیا کر، ماں کے قدم دبا لیا کر۔ ابھی ہمارے برادر گرامی ناظم رضا نے بڑے اچھے اشعار پڑھے ماں کے حوالے سے، میں بھی تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دلی جاؤ، احمد آباد جاؤ، یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں پاک بڑا جاؤ یا مراد آباد تک ہی کیوں نہ جاؤ، میں تو کہتا ہوں دین نگر پور ہی کیوں نہ جاؤ، تو اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لیا کرو، اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا کرو اور ماں سے کہا کرو ماں میں مراد آباد جا رہا ہوں، میرے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر، جب تک پلٹ کے نہیں آ جائے گا ماں کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی۔ اپنی ماں کی دعائیں لیا کر، بد دعائیں نہ لیا کر۔ منور رانا کے 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دوا بھی، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، اپنے ماں باپ کا سہارا بنا کرو، اپنے ماں باپ کی خوب دعائیں لیا کرو۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو آج تک اپنے ماں باپ کو سمان دیتے ہیں، دوسرے بھائیوں کے اوپر نہیں رہتے۔ اگر کوئی بھائی اپنے ماں کی خدمت نہیں کرتا تو وہ اس کی نقل نہیں کرتے بلکہ وہ حضور کی سیرت کو اپناتے ہیں، حضور کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کیا بات ہے؟ اگر ماں سے محبت ہے تو بولو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو بھئی سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ انتقال ہو گیا سجاد نظامی صاحب کا، بڑے اچھے شاعر تھے۔ نواب اظہر وہ ایک کلام پڑھتے تھے نا ماں کے تعلق سے، بڑا اچھا کلام وہ پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ اللہ اللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، سیوا کیا کرو، اپنے ماں باپ کا سر دبا دیا کرو، قدم دبا دیا کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو، اپنے ماں باپ کے اشارے ابرو پہ گردش کیا کرو، اپنے ماں باپ کا خوب سمان کیا کرو۔ اے لوگو، ماں باپ کی دعا انسان کو کندن بنا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا گدھا کو شاہ بنا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا ایک ناکام انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ اے لوگو، ماں کا خوب ادب کیا کرو، لحاظ کیا کرو، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے۔ اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، اور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ تیزی کے ساتھ یہ واقعہ سناؤں پھر بھائیو تقریر ختم کروں۔ سنو بھائیو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے بایزید بسطامی، اتنے بڑے ولی کہ آسمان ولایت کے بدر منیر تھے اور جن کی جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہراتا تھا۔ بڑے بڑے آتش کدوں بت کدوں میں جاتے تھے نا تو پورے علاقوں کو مسلمان کر کے آیا کرتے تھے۔ نام ہے بایزید بسطامی۔ بچپنے کا زمانہ ہے، ابھی زیادہ
زیادہ عمر نہیں ہے، سردی کا موسم ہے. اس زمانے میں مکان ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں، ایسے پانی کا بندوبست گھر پہ نہیں ہوتا تھا. قریب میں کنویں ہوتے تھے، نہریں ہوتی تھی، وہاں سے پانی لایا جاتا تھا. رات کا وقت تھا بھائیو، ماں کو پیاس لگی. ماں نے کہا بستامی میرے بیٹے مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کر کے دے دے. اگرچہ یہ بچہ ابھی بڑا چھوٹا تھا مگر ذہانت دیکھیے، ماں کی فرما برداری کا جذبہ دیکھیے. پانی کا برتن لیا، کنویں پہ پہنچے، ڈول سے پانی نکالا، اتنے پانی بھر کے واپس لائے. ماں کی آنکھ لگ چکی تھی، ماں کو نیند آ چکی تھی. اللہ اکبر، قربان جاؤ، بچہ چھوٹا ہے مگر ذہانت دیکھو سبحان اللہ، جذبہ خدمت والدین دیکھو سبحان اللہ. دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی تو آواز نہ دی، بلکہ اپنے ماں کے سرہانے کے قریب یا پائنتی کے قریب پانی کا برتن لے کر کے ایسے ہی کھڑے رہے. میں نے عالم تصور میں پوچھا بایزید بستامی پانی کا برتن تو زمین پہ رکھ دیتے. کہا نہیں، میں نے زمین پہ اس لیے نہیں رکھا، ماں کو اگر پانی کی فوراً ضرورت ہوئی تو پانی اٹھانے میں تاخیر ہو جائے گی، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اتنی تاخیر بھی برداشت کر لوں. وہی بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا اور مسجدوں سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں. اے اور تو تم بھی سنو، یہ پہلے کی خواتین ہوتی تھیں کہ مؤذن کی اذان کا پہلا جملہ، جبکہ اس زمانے میں مائکوں میں اذان نہیں ہوتی تھی مگر ہواؤں میں بھی ایسی روحانیت ہوتی تھی کہ ادھر اذان شروع ہوتی تھی، ادھر نمازیوں کی آنکھیں کھل جایا کرتی تھیں. آج تو تمہارے پاس موبائل ہے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، تمہاری نیت ہی نماز کی نہیں ہے. ورنہ جو نمازی ہوتا ہے موبائل اس کے پاس ہو نہ ہو، الارم وہ لگائے نہ لگائے مگر اس کی نماز نہیں چھٹتی، چونکہ جس کی نماز پڑھتا ہے وہ خدا نماز کے وقت میں بیدار فرما دیتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نمازی ہوتا ہے اس کا خود بخود عادت بنی ہوئی تو اڑ جاتا ہے. ساتھیوں، ماں کی جب آنکھ کھلی تو ماں کو یاد آیا، ارے ہاں بیٹا میں نے رات اس سے پانی منگایا تھا. اپنے بیٹے کو سردی میں ٹھٹرتے ہوئے دیکھا، ہونٹوں پہ برف کی پپڑی جمتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر، سردی کا موسم تھا. اپنے لال کی فرما برداری دیکھ کر دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک اٹھا. ماں زارو قطار رونے لگی. اللہ اکبر، ماں نے بستامی کو سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد کہا میرے بیٹے، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لال، تو مجھے اٹھا دیتا، اس میں بے ادبی کا کون سا پہلو تھا، تو مجھے اٹھا دیتا. تو باپ ماں سے بیٹا کہتا ہے میری ماں تیرے لیے آدھی رات کا کچھ حصہ جاگ گیا تو کیا ہوا، تو میرے لیے پورے 9 مہینے تک تڑپتی رہی ہے، تو نے میرے لیے 9 مہینے تک کی پریشانیاں اٹھائی ہیں. اے میری ماں اگر تیرے لیے تھوڑی سی میں نے پریشانی اٹھائی تو کیا ہوا. ماں کی پیشانی کو چوم کر کے بستامی کہتے ہیں ماں میرے لیے ایسی راتیں کرے اللہ بار بار آ جائیں کہ تیری خدمت کے لیے کھڑا رہوں. تو کہتی ہے مجھے پریشانی پڑی ہے، ارے یہی لمحے تو قیامت کے دن بخشش کا سامان بنیں گے. اللہ پاک اپنی کرم سے اپنے رحمت سے مجھ سے فرمائے گا اے بستامی تو نے اپنی ماں کی فرما برداری کی، اپنے میرے پیارے پیغمبر کا کہنا مانا، میں تجھے جنت میں مقام عطا کر رہا ہوں. اے میری ماں تو ایسے نہ بول، اگر ایک رات کیا ہر رات تو مجھے پانی کے لیے اٹھائے تو تیرا بیٹا اسی طریقے سے کھڑا رہے گا، جنبش بھی نہیں آ سکتی. جوانوں تمہیں کیا ہو گیا. ماں کی اگر ذرا سی بات خلاف مزاج ہو تو اپنی ماں کو گالیاں دے دیتا ہے بعض مسلمان. ارے مجھے سب کے بارے میں پتا ہے، اپنے باپ کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے بعض لوگ. ارے تمہیں پتا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو تم بہت سمجھتے ہو. یاد رکھو جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو سایہ ہمارے سر پر تھا وہ سایہ اب ہمارے اوپر نہیں رہا ہے. اس لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. اچھا یہاں ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر اجازت دیں تو بھائیو کہہ دوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی کام کیسا چل رہا ہو، ماشاءاللہ آپ کا کام اچھا ہے، تو میں اس بات کو منع نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں پیر و مرشد کی دعا بالکل کہہ سکتے ہیں، مگر میں یہ عرض کروں گا حد ادب میں رہتے ہوئے کہ سب سے پہلے یہ کہا کریں کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. چونکہ ماں باپ کی دعا کے بارے میں حضور کی صحیح حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض نے ماں باپ کا نام لینا ختم کر دیا کہ میاں حضور کا کرا. ارے میاں حضور کا تو ہے ہی مگر ماں باپ پہلے ماں باپ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی جان، پہلے ماں باپ کا نام لے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے کہہ کہ میرے ماں باپ کی دعا، اس کے بعد کہو کہ ہاں الحمدللہ بزرگوں کا بھی کرم ہے. لیکن میں نے کیا جملہ کہا، ماں باپ کا نام پہلے لینا. یہ ماں باپ ہے. اب پتا کیا ہوا، بستامی کو کلیجے سے لگا کر کے بستامی کی ماں نے ادھر دیکھو ایسے ہاتھ اٹھا دیے. وہ کتنا سہانا وقت ہوتا ہے فجر کا وقت، آسمان کی
طرف ہاتھ اٹھا دیے. رونے لگی بسطامی کی ماں اور کہتی ہے مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی, میرے بیٹے کو تو ولایت کا درجہ عطا کر دے. اے مولا میرے بسطامی کو ولایت کے مراتب عطا کر دے. حضرت بسطامی بعد میں فرمایا کرتے تھے لوگو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے سجدوں کی وجہ سے نہیں, ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے, فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم. جی 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 اچھا ماشاء. ارے منشی جی میں دیکھ رہا تھا کدھر چلے گئے آپ. ارے میں جانتا ہوں انہی کے بھائی جی جی بڑے شب بیدار تہجد گزار اور بہت نیک ہستی ہیں جن کا عرس ہے. یہ انہی کے بھائی اکبر بھائی. اللہ تعالیٰ صوفی اکبر صاحب. جی جی صاحب مزار کا تو صوفی اکبر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ اصغر صاحب. اچھا بڑے بھائی کا نام جو صوفی جی تھے ان کا نام اکبر تھا نا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جی جی ہاں وہ بڑے تھے. یہ اصغر کا مطلب ان سے چھوٹے. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے نقش قدم پر چلائے. اور یہ میں دعا کروں گا ان کے لیے کہ ان کا سایہ رسول پور والوں پر بھی اور ان کے گھر والوں پر بھی دراز فرمائے. زور سے آمین بولو بھائیو, آمین بولو. یہ بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ. ویسے عرس جو ہے نواب بھائی یہی ہے جہاں پر اچھے تذکرے ہوں, ورنہ بعض لوگوں نے عرسوں کا ایسا نام بدنام کیا کہ ہم لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے یار. بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. مطلب گانے بجا وہ جو ہوتے ہیں ہنسانے والے جو جوکر ہوتے ہیں, کیا نام لینے ان مکرو لوگوں کے, کیا نام لینے ان مکرو لوگوں کے. لطیفے والوں کو بلا رہے ہیں, لطیفے والوں کو, استغفر اللہ. گانے بجانے والے شیخ چلی جیسے لوگوں کو بلا رہے ہیں. یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. ہنس رہے ہو نوجوانوں, ڈوب مرنے کی بات ہے. کوئی اپنے باپ کی قبر پہ ایسا تماشا کر کے دیکھے جو ہمارے بعض جاہل سنیوں نے بزرگوں کے مزارات پہ کر کے رکھ دیا اور عقیدت کے نام پہ کر رہی ہے. عقیدت نہیں ہے, یہ بزرگوں کا مذاق اڑانا ہے. اگر عرس دیکھنا ہے تو آج دیکھو عرس ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ. یہ مفتی عبدالرب صاحب علیہ رحمہ ان کے عرس میں ہر سال آتا ہوں. عرس دیکھنا ہو تو وہ دیکھو جو بزرگوں کا عرس ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے عرس جہاں پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں, تقریریں کی جاتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا ہے, منقبت پڑھی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے عرس جہاں پر نمازوں کی تاکید کی جاتی ہے. ایک بھائی بھی اگر یہاں سے نمازوں کا جذبہ لے کر کے گیا تو الحمدللہ ہمارا عرس کامیاب ہو. کیسے جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں سسٹم چلے گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ناپسندیدگی کا مظاہرہ لکھا ہے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آ گئے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے بھائی. خیر یہ میں دعا کروں گا ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش ہوا. کوئی بھی کام میں نے یہاں پر خلاف شرع نہیں دیکھا. عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے. آئندہ سال سے جو ہے تھوڑا سا ذرا اس انتظام کو اور بہتر کریں. اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی. اچھا یہاں پر مسجد کا انتظام نہیں ہے شاید ابھی. اچھا یہ جگہ قبرستان ہے کہ یہ والی جگہ بھی, یہ جگہ بھی اچھا یہاں پر قبریں تو نہیں ہے. ہاں تو اس جگہ کو تم نماز جنازے کے لیے رہنے دو. عیدگاہ ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ویسے یہاں پر جو ہے قریب میں نماز کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اور رسول پور والے جیسے تمہارے تو گاؤں کا نام بھی رسول پور ہے بھائی. پورا گاؤں چاہے تو نواب بھائی کو مشکل تھوڑی ہے جہاں آپ ہیں. اور رسول پور سے میرا رشتہ بڑا پرانا ہے. اگرچہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں میری زیادہ نہیں ہوئی ہیں لیکن میرا رشتہ بہت گہرا اور بڑا پرانا رشتہ ہے. تو اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ نماز کا انتظام بھی یہاں پر ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے بزرگان دین یہاں آرام فرما ہیں, انہیں اگر صحیح معنی میں خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کا مشن پھیلاؤ, صرف نعرے نہ لگاؤ. ان کا مشن ہے تعلیم پھیلانا. ان کا مشن یہ ہے کہ گھر گھر تک قرآن کی تعلیم پہنچ جائے. ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں, ہمارے بیٹے بھی پڑھیں. ان کا مشن یہ ہے. اس لیے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, جاہل مت رکھو اپنے بچوں کو. ان کے ہاتھوں میں قلم دے کر کے جاؤ. یہی میرا پیغام ہے بھائیو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا